والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أو كما قال سبحانه وتعالى إلى آخر الآية. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يحب الفرحين، أو كما قال سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه وعصمته: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا الشفيع حبيبنا ومولانا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك بارك وسلم. ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی اور ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنا کر پیدا فرمایا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تاجدار کائنات خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جن کے صدقے ایک عظیم نعمت ایمانی ہم سب کو عطا. سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی انسان کی ضرورت کے لیے، اس کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، اس کو انسان بنائے رکھنے کے لیے، اس کو انسانیت پر گامزن رہنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی وقتاً فوقتاً انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتا ہے. سب سے آخر میں جس نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ نے ان کو آخری نبی، آخری رسول اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے گائیڈنس کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کو سیدھے راہ پر چلانے کے لیے، ان کو انسان بنائے رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھیجا. پتہ یہ چلا کہ انسان صرف عقل رکھ لینا، صرف دل رکھ لینے سے انسان نہیں رہتا جب تک اس کو کوئی رہنما نہ ملے. اس لیے رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسولوں کو بھیجتا رہا. خیر، ہر 10 سال میں انسانی مزاج بدلتا ہے، ترقی کر دیتا ہے انسان. ہر 10 سال میں 10 سال پہلے جو اینڈرائڈ کا آج کا موجودہ ورژن ہے وہ خواب و خیالوں میں بھی نہیں تھا. 10 سال پہلے GPS تھا. آج جو انٹرنیٹ کا ورژن ہے، ٹھیک ہے، 5G 6G، اس کا تصور ہی نہیں تھا ہمارے پاس. اور جو اینڈرائڈ کا آج جو ورژن ہے وہ 10-20 سال پہلے نہیں تھا. الیکٹرک جو وہیکلز ہے آج ہمیں معلوم ہے، 10 سال پہلے الیکٹرک کا کانسیپٹ ہی نہیں معلوم تھا. خالی الیکٹرک کے چولہے موجود تھے، الیکٹرک کے ہیٹرز موجود تھے، لیکن الیکٹرک کے سکوٹرز بھی آ جائیں گے، الیکٹرک کے کارز بھی آ جائیں گے، یہ تصور نہیں تھا. تو ہر 10 سال میں انسان بدلتا ہے، ترقی کرتا ہے.
لیکن حیرانے کی بات یہ ہے کہ جس نبی کو ہمارے ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا، ان کو ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں. 10-20 سال نہیں ہیں، 1400 سال گزر چکے ہیں. اور جس زمانے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، وہ تو زمانہ پتریلی زمین کا تھا. اس زمانے میں تو کانسیپٹ پیدل چلنے کا تصور تھا. اس زمانے میں نہ سائیکل تھا، نہ گھڑی تھی، نہ ہی قالین تھی، نہ ایسے مسجدیں کی عمارتیں تھے. اس زمانے میں اب سوال یہ ہے کہ جس زمانے میں اللہ کے نبی کو، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، کیا وہ آج بھی وہی ہے؟ کیا آج بھی وہی جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر جو قرآن نازل فرمایا، جو انہوں نے حدیثیں بیان فرمائی، جو ان کی سیرت ہے، کیا آج بھی وہی، کیا آج بھی اسی کی ضرورت ہے؟ کیا آج اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت تو نہیں ہے؟ جبکہ زمانہ تو ہر 10 سال میں بدلتا ہے، اور نبی کو آئے ہوئے 1400-1500 سال گزر چکے ہیں. آج تو بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے. تو کیا ہمیں کوئی نئی کتاب یا نئی نبی، کوئی نئی رسول اس زمانے کے لحاظ سے آنے چاہیے؟ ہونا بھی چاہیے کہ بھئی اتنا سال گزر چکا ہے، اتنا زمانہ گزر چکا ہے. آج تو ہمارے پہننے کا انداز الگ ہے، ہمارے سفر کرنے کا انداز الگ ہے، ہمارے ٹیچنگ کا انداز الگ ہے. پہلے مائک بھی نہیں ہوا کرتے تھے، پہلے محراب بھی نہیں ہوا کرتے تھے. آج کل جو جمعہ کے وقت 12:30 کو اذان، 1 بجے تقریر شروع ہوگی، 1:30 بجے ختم ہوگی، تو وقت بھی نہیں تھا، گھڑائے بھی نہیں تھے پہلے. تو 1500 سال گزر چکے ہیں، کیا کوئی نہیں آنا ہے؟ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ایک اور قرآن میں دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. میں جس نبی کو تمہارے درمیان بھیجا اور ان کو گزرے ہوئے 1500 سال ہو چکے ہیں، وہ آخری نبی اور آخری رسول ہیں. 1500 سال نہیں، 15 لاکھ سال گزر جائیں، وہی آخری نبی، وہی انہی کی نبی، اور انہی کی ہدایت، انہی کی سیرت سب سے آخری. سوال یہ ہے کہ اس زمانے کی سیرت اس زمانے میں میچ تو نہیں کھاتی ہے. آج کا بچہ اس زمانے کا بچہ بہت فرق ہے. کم فرق نہیں ہے بھائی، بہت زیادہ فرق ہے. لیکن آج جس زمانے میں ہم ہیں، پرانے زمانے میں جس زمانے میں اللہ نے ہمارے نبی کو جو بھیجا تھا، اس زمانے میں چلے جائیں اور اس زمانے میں آج کے زمانے میں دیکھیں. ٹھیک ہے، یقین نہیں کریں گے آپ، جس زمانے میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا اور وہاں جو برائیاں اس زمانے میں موجود تھی، آج اس سے زیادہ برائیاں موجود ہیں. جس زمانے میں اور جو ہمارے نبی جن برائیوں کو دور کرنے کے لیے ہدایت لے کر آئے، نور بن کر آئے، آج سب سے زیادہ برائیاں اس زمانے میں موجود ہیں. تو اگر وہ برائیاں اس زمانے میں بھی وہی ہیں جو اس زمانے میں تھے، اور اس زمانے کے جو برائیاں آج بھی وہی ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ سیرت کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں، انسان تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. انسان تبدیل ہوئے. مثال کے طور پر اس زمانے میں عام رواج تھا دشمنی لینے کا عام رواج تھا. ایک خاندان دوسرے خاندان، ایک شخص ایک خاندان والا دوسرے خاندان کو مار دیتا، اس کا بیٹا کو ماں ایسی تربیت دیتی تھی کہ اس کا بیٹا پیدا ہو کر اس کو مارتا تھا جو اس نے مارا.
اگر وہ خاندان سامنے والا مارنے والا قاتل مر جاتا تو اس کے بیٹے کو مارتا تھا. بدلہ لینے کا یہ انداز تھا. اور پھر اس کا بیٹا مر گیا, پھر اس کا بیٹا پیدا ہوا, پھر اس کو مارا. ایسے لائن جو ہے 100 سال تک چلتے تھے. 1-2 سال نہیں, 10 سال 20 سال نہیں, 100 سال تک خاندانیاں لڑائیاں ہوتے تھے, قبیلوں میں لڑائیاں ہوتے تھے. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو مارا کرتا تھا. 100 سال تک چلے. لیکن میرے نبی نے آ کر اعلان فرمایا, اس جو گمراہی تھی اس کو دور کر کے یہ کہہ دیا, نہیں, اسلام بدلہ لینے کا مذہب نہیں ہے, اسلام معاف کرنے والا مذہب ہے. اسلام معاف کرنے والا مذہب ہے. آج سب سے زیادہ اس زمانے میں بدلہ لینے کا جذبات بہت زیادہ ہے. دوسری مثال, اس زمانے میں ایک عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. ایک عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. جس گھر میں عورت اگر بچی پیدا ہو جائے تو اس گھر کو منحوس سمجھا جاتا تھا. اس گھر کو منحوس سمجھا جاتا تھا. بیویوں کو انٹروڈیوس بھی نہیں کراتے تھے. بیویوں کو مطلب گھر سے باہر کہیں لے کے بھی نہیں جاتے تھے. شرمندگی کے احساس فیل کرتے تھے, شرمندگی احساس. تو اس زمانے میں عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی, بلکہ اس زمانے میں بچیوں کو تو زندہ دفن کرنے کا یہ رواج تھا. زندہ دفن کرتے تھے, ٹھیک ہے, زندہ مارا جاتا تھا. کسی گھر میں اگر بچی پیدا ہو جائے, وہ شرمندگی سے اپنا چہرہ چھپا کر پھرتا تھا. اس زمانے میں چہرہ چھپاتا تھا. آپ بولیں کہ نہیں اس زمانے میں اچھا ہے نا, نہیں, اس زمانے میں اور برا حال ہے. زمانے میں اور برا حال ہے. کیا ہے؟ اس زمانے میں عورت باہر نکلتی ہی اس کو گندی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, گندی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور نہ صرف اس کی عزت بھی محفوظ, اس کی عزت بھی محفوظ نہیں. چلیے اس کو تھوڑا ہٹا دیں سائڈ میں, چلیے یہ تو ٹھیک ہے, اس کو یہ بری بات ہے, اچھی بات, بری بات ہے. لیکن اس سے اور تھوڑا چھوٹے بچوں کو لا دو, جو جس زمانے میں چھوٹے بچوں کو دفن کرتے تھے. اس زمانے میں اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو, ٹھیک ہے, کسی گھر میں بچی پیدا ہو, اس کے دماغ میں یہ سوچ آتی ہے, اس کے دماغ میں یہ سوچ آتی ہے کہ اب مجھے کسی بھی طرح حلال یا حرام طریقے سے پیسے کمانا ہے, میرے بچی کی شادی کے لیے 15-20 لاکھ روپے کمانا ہے. اس بچی کو پیدا ہونے پر اس کو خوشی نہیں ہوتی, بلکہ اس کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ اب میری بچی بڑی ہو کے اس کی شادی کرنے تک میرے کو 20-25 لاکھ روپے جمانا ہے, 20-25 لاکھ روپے جمانا ہے. یہ جو کانسیپٹ اس بچی کے باپ میں آ رہا ہے یا تصور آ رہا ہے, یہ کس نے دیا؟ سوسائٹی والوں نے دیا, ہم لوگوں نے دیا, ہم لوگوں نے دیا. تو جیتے جی ہم اس بچی کے باپ کو بھی مجبور کر رہے ہیں, اور اس کے بچی کے پیدا ہونے پر وہ خوشی سے بھی محروم ہے. یہ کانسیپٹ کس نے دیا؟ یہ ہم لوگوں نے کریٹ کیا. بھائی ہمارا تصور ہے, ہم لوگوں نے ایسا بنایا ہے سوسائٹی کو, اور ہم کہتے ہیں ہم بڑے شریف ہیں. اوہ, اگر سوسائٹی اتنی اچھی ہوتی تو بچی کا باپ کے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ہم لوگ برے نہیں, وہ ایک شخص برا ہے, وہ ایک شخص برا ہے. ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے, بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ معاشرے میں 80% لوگ برے نہیں ہوتے, 80% لوگ برے نہیں ہوتے. اب دیکھیں جہاں تک برائی دکھ رہی, نہیں, 80% لوگ برے نہیں ہوتے. معاشرے میں سے 10% لوگ برے ہوتے ہیں. پھر اتنا زیادہ معاشرہ خراب کیوں دکھتا ہے ہمیں؟ اتنا بڑا زیادہ معاشرہ خراب کیوں دکھتا ہے, بگڑے ہوئے کیوں دکھتے ہیں؟ تو اس کی وجہ وہ بیان فرماتے ہیں, لوگ برے 10% ہوتے ہیں, لیکن ان 10% لوگوں کو ہوا دینے والے 80% ہوتے ہیں. ہوا دینے والے 80% ہوتے ہیں. خیر, یہ تصور ہے.
اس زمانے میں کیا تھا؟ ایک اور برائی عام تھی. کیا تھی؟ اگر کسی کی جو سامان تجارت کا سامان ہے، ٹھیک ہے، ضرورت کے مطابق سامان کی تجارت کو کیا کرتے بڑھا چڑھا کر بیچ دیا کرتے تھے، یا پھر اس میں عیب کو چھپا کر بیچ دیا کرتے تھے. ٹھیک. آج ایک حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج یہ گدھے کا جو لید ہوتی ہے، گدھے کا جو گوبر ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی چاندی کا ورق لگا کر بیچ رہے ہیں. مطلب یہ تو وہ الگ بات ہے. میں یہ مثال اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی آپ پروڈکٹ جب بیچ رہے ہیں، اس کے عیبوں کو چھپا کر، اس کے اچھائیاں کو بیان کر کر سامنے والوں کو نا وہ پروڈکٹ خریدنے پر مجبور کرتے ہیں، جس کو اسلام شریعت ناپسند کرتا ہے. ایک اصول بتا دوں آپ کو بیچنے کا. ٹھیک ہے، اصول یہ ہے، خریدنے والے، اگر آپ نے خرید لیا کوئی مال، آپ نے خرید لیا، مثال کے طور پہ خرید لیا، آپ کو اسلام یہ حق دیتا ہے. یہ اسلامی تجارت کا اصول ہے. ایک اصول بتا رہا ہوں میں، اسلامی تجارت کا اصول یہ ہے، اگر آپ نے کوئی پروڈکٹ خرید لیا، خریدنے کے بعد آپ کو گھر لے کے جانے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، تو شریعت اسلامیہ کا اصول، تجارت کا اصول یہ ہے، آپ کو حق ہے کہ وہ پروڈکٹ آپ واپس کریں. آپ پروڈکٹ واپس کریں، یہ حق ہے. آپ بھئی یہ پروڈکٹ میں کوئی اس میں یہ عیبہ نہیں معلوم تھے کیونکہ آپ نے بتایا نہیں. مجھے خاصا کیا زمانے میں وہ نہیں ہے؟ وہی ہے. جلدی پیسے بننے کا سب کو جنون چڑھا ہوا ہے. تو یہ جو برائیاں جو پہلے تھیں، اب جو میں کہنے جا رہا ہوں، کہنے کے جو میں نے ارادہ کیا تھا، وہ اس زمانے میں سب سے زیادہ خبر میں دفن ہوئی چیز ہے. وہ ہے ایک دوسرے کا احساس. ایک دوسرے کا احساس اس 1500 سال پہلے بھی نہیں تھا. اس زمانے میں بھی ایک دوسرے کا احساس. ایک انسان دوسرے غیر مسلم کا احساس، انسان کے تو چھوڑو، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا احساس ختم ہو چکا ہے. اب آئیے نبی کے زمانے میں دیکھیں کہ نبی نے کیسا احساس دلایا ہے. کیا دلایا؟ تو میں نے کہا تھا اپنے ابتدائی تقریر میں کہ انسان کو انسان بنائے رکھنے کے لیے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے. انسان کو انسان بنائے رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، ہم دعوتیں میں جاتے ہیں نا، دعوتوں میں، ٹھیک ہے، اور پیچھے کرسی پکڑ کے ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں. سامنے کھانے والا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے دعوت میں، اور پیچھے کرسی پکڑ کے ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں. تو اٹھے گا تو میں بیٹھوں گا. جب آپ پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی ہمارے پیچھے کھڑا ہو، ہم بیٹھے ہیں، آپ ایک دو نوالے کم کھاتے ہیں، یقین جانے، یا تو پھر آپ دو نوالے ایسا چبا کر کھاتے ہیں جو آپ کی بیماری کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ چبا کر کھانا ضروری ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، دو نوالے آپ کے کم کھا جاتے ہیں، ہے نا. یہ تو سب لوگ ایسا، سب کو پیچھے کبھی ٹھہرے بھی ہو نا، ٹھیک ہے، آپ بھی ٹھہرے ہوں گے کسی کے پیچھے، ٹھیک ہے، چیر کے پیچھے دعوتوں میں ہے تو نا ہمارے پاس. آئیے اب حضور کے بارگاہ میں آئے. حضور جو 1400 سال پہلے بیان فرمایا سیرت، 1400 سال پہلے، آج بھی، آج کے لیے، زمانے کے لیے بھی رہنما ہے. حضور فرماتے ہیں اگر آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہوئے کی بات کر رہا ہوں، ہم تو اس زمانے میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا. حضور کیا فرماتے ہیں، سنیں کیا احساس دیا حضور نے، کیا احساس دیا، ایک دوسرے انسان کا کیا احساس دیا. حضور فرماتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، کھانا کھا رہا ہے، تو آپ جب تک وہ پورا مکمل نہ کھا لیں، آپ کی پلیٹ آپ ختم نہ کریں. ایسا کیوں؟ اگر آپ اپنی پلیٹ کو ختم کر دیں گے نا، تو بازک والے کے اندر ایک شرمندگی ہوگی، بھئی اس کا کھانا ہو گیا، میں زیادہ کھا رہا ہوں گا، اس لیے دونے والے وہ کم کھاتا ہے. اس احساس کہیں آپ کی وجہ سے وہ دونے والے کم نہ کھا لیں، اس لیے آپ اپنی پلیٹ جلدی ختم نہ کریں، اس کا بھی خیال کریں.
جب حضور پاس میں بیٹھنے والا کا احساس کرتے ہیں اور ہم بے غیرت پیچھے کرسی کے پکڑے ہوئے ٹھہرے تھے، جلدی کھا، دونی والے کم کھا، میں کھاؤں گا. یہ احساس یہ ایک مثال ہے صرف. جب اسلام نے یہ احساس ایک کھانے پر دیا، سوچئے دیگر مقامات پر کیا احساس دیا. خاندانی رشتہ دار تو بھول ہی گئے، خاندانی احساسات جذبات تو اس زمانے میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں کیا خاندانی تصور احساس دیکھیے، خاندان کا احساس، اور کون سے خاندان کی بات کر رہا ہوں؟ پھوپا، خالو، چچا، بڑے با نہیں کہہ رہا ہوں. اب حضور کو دیکھیں آپ کیا خاندان کی احساس کی بات کر رہے ہیں، ہے نا. حضور فرماتے ہیں، حدیث روایت میں آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ، ایک جنگ ہوئی، ایک جنگ میں ایک قیدی اما عائشہ ایک باندی، ایک عورت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے میں آ گئی. قیدیاں باندی کی شکل میں آ جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو اما عائشہ کو وہ عورت مل گئی، تو اما عائشہ کی وہ خادم ہوگی. تو جنگ میں وہ قیدی آئی تھی. حضور کو معلوم ہوا کہ وہ اما عائشہ کے ذمے جو عورت ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولادوں کے خاندان میں سے ہے، اور میرا نسب حضرت اسماعیل سے ملتا ہے. اما عائشہ سے حضور نے کہا، اے عائشہ اس عورت کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ میرے آبا و اجداد اسماعیل کی اولاد میں سے، اس کو چھوڑ کے اس کو آزاد کرتا رہو. کوئی پھپھو خالہ حضور کے نہیں تھے، حضرت اسماعیل کی اولاد تھی. حضور فرمایا کہ میرے اسماعیل علیہ السلام، میرے جد ان کی اولاد میں سے آج خاندان کا خاندان تصور نہیں رہا. ایک اور مثال دیتا ہوں، اس کی مثال کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، تھوڑا ٹاپک چینج کرنا ہے مجھے. ایک اور احساس، حضور کیا فرماتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں سالن پک رہا ہے تو تھوڑا شیربا زیادہ کر دو، کر دو تاکہ پڑوسی کو آپ دے سکو. احساس کیا. آج گھر میں آپ کے سالن اچھا پتہ تو کھڑکیاں بہت آپ بند کر دیتے ہیں تاکہ خوشبو دوسروں کے گھروں میں نہ جاؤ، ٹھیک. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آئے، کیا احساس دیکھیے، احساس. ایک باپ اپنا بیٹا اگر گم ہو جائے تو بڑا پریشان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک باپ آیا کئی دنوں سے، کئی گھنٹوں سے اپنے بچے کو تلاش کر رہا ہے، بچہ گم ہو گیا. یہ احساس کی دے رہا ہوں جو 1500 سال پہلے حضور نے ہماری ہدایت کے لیے دیا کہ دیکھو تمہارے اندر ایسا احساس پیدا کرو، ایک دوسرے کے لیے احساس پیدا کرو. ایک شخص ہے، رسول اللہ میرا بچہ کئی دنوں سے لاپتہ ہے، کئی گھنٹوں سے، کئی دنوں سے وغیرہ، کئی گھنٹے یا دن ہو سکتا ہے، پریشان ہے بچہ، ٹھیک ہے، لاپتہ ہے. حضور کو خبر ملی کہ فلاں علاقے میں کچھ بچوں کے ساتھ اس کا بیٹا بھی کھیل رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جا، تیرا بیٹا اس علاقے میں اس بچے ہیں، ان بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، جا. تو جیسے معلوم ہوا کہ میرا بچہ وہاں کھیل رہا ہے تو اب دوڑنے لگ گیا. حضور نے کیا کیا، ادھر آ بھائی، ادھر آؤ. کہنے لگے دیکھو تمہارا بچہ ہے، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اتنے گھنٹوں سے، اتنے دنوں سے تمہارا بچہ نہیں ملا، تو کیا کرو گے؟ محبت زیادہ ہوگی نا، میرا بچہ بول کے گلے لگائیں گے نا. تو تمہارے بچے کو وہ جذبات اور کیفیات یقیناً تمہارے ہیں، لیکن اس جذبات اور کیفیات سے تمہارے بچے کو نہ بلاؤ. ہاں یہ کیا بات ہے؟ ارے میرا بچہ، میری اولاد کئی گھنٹوں سے، کئی دنوں سے لاپتہ ہے، اب میں اس کا احساس کر کے میں نہیں بلاؤں؟ کیوں نہیں بلاؤں؟ میرا بچہ تو کئی دنوں سے لاپتہ ہے، کئی گھنٹوں سے لاپتہ ہے، میں کیوں نہیں بلاؤں؟ حضور میں اس لیے کہیں ان بچوں میں کوئی یتیم بھی ہو جس کا باپ نہیں ہے،
تمہاری اپنے بچوں کی محبت کو دیکھ کر اس یتیم بچے کو کہیں تکلیف نہ پہنچے، اس لیے تم اپنے بچوں کو ویسا والہانہ نہ بلاؤ، تھوڑا احتیاط کر کے بلاؤ۔ کیا سکتے کیا احساس دیا؟ اب اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ نبی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اللہ کا شکر اور احسان ہے ہم کوئی اچھا کام نہیں کیے، ہمارے زندگی ہماری کوئی اچھا کام ہمارے لیے ہم نے کیا ایسا اچھا کام کیا؟ آپ حیران ہوں گے جتنے بھی انبیاء رسولیں آئے تقریباً انبیاء رسولوں نے یہ دعائیں کی، یا اللہ مجھے تیرے حبیب محمد رسول اللہ کا امتی بنا۔ نبیوں نے دعائیں کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی میں امتی بنا، دیگر انبیاء نے دعائیں کی اللہ میرے کو تیرے نبی کی امتی بنا۔ وہ کون سے جو اتنا محبت تو چاہتا ہے جنت کے ہر درخت پر انہیں کا نام ہے، وہ کیسے نبی ہے ان کا امتی بنا۔ ہم نے کچھ احسان کچھ اچھا کام نہیں کیا، اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا، وہ نبی جس نبی کے امتی کے لیے دیگر انبیاء دعا کرتے تھے اللہ ہمیں اس نبی کے امتی میں پیدا فرما دیا۔ کتنا بڑا احسان اللہ نے ہمیں کیا۔ اب اس نبی کی ولادت کا جشن ہم منا رہے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ اب قرآن میں ایک آیت ہے، ٹھیک ہے، ان اللہ لا يحب الفریحین۔ اللہ نے کیا کیا قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ پاک خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کی آیت ہے سورہ قصص، ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں فرماتا، ٹھیک ہے۔ فریحین کا معنی جوش اور جذبے کے ساتھ خوش ہونا، شان و شوکت خوش ہونا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ خوش ہونے والے کو پسند نہیں کرتا اور ہم میلاد میں خوشی مناتے ہیں، حضور کی آمد پر ہم خوشی مناتے ہیں، اللہ نہیں اللہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں قرآن کو ایک آیت سے نہیں سمجھا جا سکتا، قرآن کی ایک دوسری آیت کو بھی ہمیں لینا پڑتا ہے۔ ہر ایک جگہ کچھ ایکسیپشنز ہوتے ہیں، کچھ ایکسیپشنز ہوتے ہیں۔ اللہ نے دوسری قرآن میں ہی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یقیناً اللہ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں فرماتا، لیکن اللہ نے دوسری آیت میں کیا فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، تب اس کو چاہیے کہ وہ خوشی منائے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہو تب خوشی منانے چاہیے۔ اب یہ آیت میں فریحین، ان اللہ لا يحب الفریحین سے مراد کیا ہے وہ سن لیں۔ آپ جب اس آیت کی وضاحت، اس کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں گے تو یہاں پر مفسرین نے یہ بیان فرمایا دنیا کی شان و شوکت میں خوش نہ ہو۔ اس آیت کی ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں فرماتا، جب اس کی تفسیر اٹھا کر ہم دیکھتے ہیں تو مفسرین فرماتے ہیں دنیا کی خوشی، دنیا کی کوئی اگر نعمت مل جائے اس پر خوش ہونا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ دنیا کا کوئی عہدہ مل جائے خوش ہونا اللہ کو پسند نہیں ہے، دنیا کی کوئی دولت مل جائے خوش ہونا اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اللہ کو کون سی خوشی پسند ہے؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، جب اللہ کا فضل ہو تم پر اور اللہ کی رحمت تمہیں آ جائے تب تمہیں خوش ہونا ضروری ہے، اور تب خوش ہو گے تو یہی کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، یہ بہتر ہے دنیا کی سب ساری چیزوں سے، یہ بہتر۔ اب میلاد منانے کا مطلب جلوس نہیں ہے، صرف میلاد منانا صرف جلوس ایک الگ کانسیپٹ ہے بھائی، جلوس ہی میلاد ہے یہ نہیں ہے۔ اصل میلاد منانے کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایسا میلاد جو صحابہ میں ہم نے منایا۔ یہ جلوس کا ہر ایک کے دور کے ادوار الگ الگ ہوتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر آج جو ہمارا پہننے کا جو طریقہ ہے وہ اس زمانے میں نہیں تھا، یہ ٹوپیاں ہیں، یہ جو امامے ہیں اس زمانے میں کہا تھا، یہ جو محراب ہے اس زمانے، یہ جلوس میلاد نہیں ہے، اصل میلاد کہتے کہ اس کو ہے، ٹھیک ہے، میلاد جیسا صحابہ نے بھی کیا کرتے تھے، کیا ہے؟ بس بیٹھ کر
نبی کی شان بیان کر دینا یہی میلاد ہے. نبی کی شان بیان کر دینا اور نبی کی شان سننے کے لیے بیٹھ جانا, اجتماع کرنا, یہی میلاد ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ پیر کے دن میلاد کا جلوس نکلے گا. انشاءاللہ پیر کے دن ہم میلاد مناتے ہیں. خوب کھلائیے, اللہ کے شریعت کے دائرے میں رہ کے خوشی منائیں. خوشی منانے کا دائرہ ہے کیا ہے؟ اب آپ جلوس میں ڈی جے لا رہے ہیں, یہ تو حرام چیز ہے. یہ اللہ کے نبی نے کبھی پسند نہیں کیا. جو شریعت اجازت دیتی ہے, ٹھیک ہے, ان تمام حلال چیزوں کو آپ جوڑ کر جو کرنا ہے کریں آپ, لیکن آپ حرام چیز کو مثال کے طور پر آپ مثال بتاؤ. آپ بریانی پکا رہے ہیں, بریانی میں پیاز ڈالتے ہیں, ادرک لہسن کا مسالہ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, مسالے کھڑے مسالے ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, لونگ چکلا الائچی کے مسالے ڈالتے ہیں, سب ڈالتے ہیں, سب آپ, ٹھیک ہے, چاول اس میں ڈال دیے, ٹھیک ہے. اب گوشت لانا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کے حلال پیسے, آپ نے حلال کمایا, لیکن آپ نے جو گوشت خریدا ہے, وہ جو جانور ذبح ہوا ہے, جانور بسم اللہ اللہ اکبر سے نہیں ہوا ہے, اگر وہ گوشت لا کر آپ کے حلال پیسے, آپ حلال پیسوں سے پیاز کاٹے, مسالہ بنے, سب کچھ بنے, اخنی کر دیے, چاول بنا دیے, چاول پکا دیے, لیکن جو آپ نے گوشت خریدا ہے, وہ گوشت کو ذبح کرنے والا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر نہیں کاٹا, وہ گوشت لا کر آپ بریانی بنائیں گے تو آپ کھانا آپ کے لیے حلال ہوگا حرام ہوگا؟ تو اس گوشت کو الگ کرنا پڑے گا. پھر آپ پوری بریانی آپ کے لیے ناپسند ہو جائے گی. تو بتلانا مقصد یہ ہے کہ جو چاول آپ کا حلال ہے, پیاز آپ کے حلال چیزوں کے مکس کرنے سے کوئی حرام نہیں ہوتا. آپ اس میں حرام چیز مکس کر دیں گے تو غلط بات ہوگی. تو میلاد کا جلوس بالکل جائز ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اگر میلاد جلوس منانا اگر سچ میں کوئی حرام کام ہوتا تو جو احتجاج ہوتے ہیں, احتجاج کا جلوس ہوتا ہے یا دیگر جلوس ہوتے ہیں, اسٹرائک کا جلوس ہوتا ہے, پھر وہ سب حرام ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. لیکن اس میں جو ڈی جے آپ لگاتے ہیں یہ شریعت پہ بالکل ناجائز ہے, ایسا مت کریں. ٹھیک ہے. اور جو جھنڈے لگاتے ہیں آپ, جھنڈوں کی دیکھیں, جھنڈے آپ لگائیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے, لیکن ان جھنڈوں کی عزت تو کرے. بعد میں کون نکالے گا؟ اگر بعد میں وہ زمین پر پڑ جائے, کچھ ہو جائے تو اس کی بید بھی. اور گنبد خضرا کا آپ سٹیچو بنا رہے ہیں, یاد رکھیں ہمارے پاس نظامیہ کا بھی فتویٰ ہے, اگر کسی فوٹو میں, کسی پیپر میں گنبد خضرا ہے, گنبد خضرا پیپر میں, اور جو حقیقت میں گنبد خضرا ہے مدینہ پاک میں, حقیقت میں جو گنبد خضرا کی جو عظمت ہے, اس کی شان ہے, اس پیپر کے اندر وہ نقش کیا ہوا گنبد خضرا کی وہی شان و شوکت ہے, وہی ادب کرنا چاہیے جو حقیقت میں گنبد خضرا کا ادب کیا جاتا ہے. اور آپ جو مدینہ منورہ کا نقشہ بناتے ہیں یا خانہ کعبہ کا نقشہ بناتے ہیں, یقین جانیں اس کے باسی چپل پہن کے ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بے ادبی ہم نہیں کر رہے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور جھنڈے آپ صرف پلین جھنڈے لائیں, اس میں کوئی کلمہ وغیرہ آپ حفاظت نہیں کر سکتے, معلوم ہے نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. آپ یہاں پہ کہ تو بے ادبی نہیں ہوگی. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں. یہ تو ہوگی بات. ایک دوسری اہم گزارش آپ سے یہ تھی کہ ہمارے ٹھیک ہے, جلوس میں دیکھیں, جلوس میں نعرے تکبیر, نعرے رسالت, بس ان دو جلوسے کے علاوہ, ان دو نعروں کے علاوہ کسی تیسرے نعرے کی ہمیں ضرورت نہیں, فی الوقت ضرورت نہیں. بس یہ دو نعرے ہمارے لیے کافی ہیں, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اور یہ جلوس نکال کر یہ پیغام دینا ہے, یہ توحید کا سب سے بڑا پیغام ہے کہ ہم اس نبی کو پیدا ہوئے ہیں مانتے ہیں. یہ سب سے بڑے توحید کی دلیل ہے. توحید کی دلیل. نعرے
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس اس کے علاوہ کوئی کسی کی تائید میں، کسی ملک کی کسی کی تائید میں کوئی نعرے لگانے کی ضرورت نہیں، نہ کسی کے جھنڈے لگانے کی ضرورت ہے. صرف آپ پلین جھنڈا لائیں. ٹھیک ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کے آس پاس کوئی ایسے حرکت کر رہا ہے یا غیر ضروری نعرے لگا رہا ہے تو لہذا آپ حضرات ہمیں کانٹیکٹ کریں. ٹھیک ہے. بورڈ چیئرمین سے بھی کانٹیکٹ کریں. آپ ایسے کہتے ہیں فوراً اطلاع دیں، یا پھر اگر آپ کے پاس طاقت ہے اس کو فوراً پکڑ کے کسی پولیس کے حوالے کر دیں. ایسے لوگ پورے مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں. ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ پورے مسلمانوں کو، پورے جلوس کو بدنام کرتے ہیں ایسے لوگ. تو ہمیں بدنام ہونے سے بچانا ہے. ٹھیک ہے. ہم امن پسند شہری ہیں، امن پسند ہندوستانی مسلمان ہیں، اور اس ملک کی ترقی کے لیے ہم چاہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد نے قربانی دی، ہم بھی قربانی دیتے ہیں. انشاءاللہ ہمارے گھر سے انشاءاللہ قائی صاحب کے مکان سے 3 بجے انشاءاللہ موئے مبارک سروں پر رکھنے کا موقع ملتا ہے. موئے مبارک کی عظمت کیا بولوں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تو حضور کو شاید حضور کو دیکھنے کا موقع تو نہیں ملا کہ اللہ پاک نے ان کے جسم کے ایک حصے کو ہمارے لیے باقی رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور بڑی عظمت والی، ٹھیک ہے، حضور کی عظمت تو کیا، اور حضور کا ہر عضو بھی وہی عظمت والا ہے. ٹھیک ہے. تو اس جلوس میں حضور کے موئے مبارک رہتے ہیں، اور یہ خاندان سے چلتا ہوا رہا ہے. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا خاندان ہے، ان کے خاندان سے یہ موئے مبارک ہے، اور اس کی زیارت کرائی جائے گی. ٹھیک ہے. وہ جلوس میں انشاءاللہ ہم لوگ رکھ لے کے سروں پر رکھ لے کے آتے ہیں ادب و احترام کے ساتھ. ادب و احترام کے ساتھ اللہ نے صحابہ کے لیے یہ حکم دیا کہ اے میرے صحابہ یاد رکھو، میرے نبی کی آواز پر تمہاری آواز بلند نہیں ہونا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تم میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہو جائے نا، تمہارے سارے اعمال میں خراب کر دوں گا، برباد کر دوں گا. اللہ نے کہا. تو نبی کی عظمت وہ ہے، نبی کی شان وہ ہے. تو آپ عظمت کا خیال رکھیں، بیکار ادب و احترام کے ساتھ درود کیا، کثرت سے درود آپ پڑھیں، کثرت سے درود پڑھتے ہوئے انشاءاللہ وہ جلوس ہوتا ہوا کولمی چوک سے بروسپیٹ پولیس اسٹیشن سے سرکل سے پینگل روڈ سے ہوتا ہوا انشاءاللہ جامع مسجد عصر تک پہنچے گا. عصر کی نماز ہوگی، عصر سے مغرب تک زیارت کرائی جائے گی. پھر مغرب کے بعد سے پھر وہ جلوس واپس گھر پہنچے گا، اور گھر میں انشاءاللہ 4 بجے سے عورتوں کی زیارت الگ سے کرائی جائے گی. پھر اس کے بعد انشاءاللہ رات میں 11 بجے تک آپ حضرات زیارت وہاں کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو موئے مبارک ہے اور گھر پہ جو مبارک ہے وہ دونوں الگ ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ صرف مرد حضرات کے لیے ہے، وہ خاندان سے چلتا ہوا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اسے دیکھیے اکبر کا خاندان ہے، وہ چلتا ہوا آ رہا ہے، پھر صرف مردوں کی زیارت ہے. اور گھر میں عورت اور مردیں دونوں کی بھی زیارت کرائی جاتی ہے. جہاں گھر پہ جو موئے مبارک ہے وہ دونوں کے لیے کرائی جاتی ہے. یہاں پہ صرف مردوں کے لیے ہے. اور یہاں 12 ربیع کو کھولے گا، اس کی زیارت ہوگی، پھر 12 ربیع کو ہی زیارت ہوگی. بیچ میں کبھی ہمیں کسی کی نہیں کراتے، کبھی نہیں کرائیں گے کسی کی. ادب اس کا. ٹھیک ہے. پھر انشاءاللہ مغرب کے بعد سے پھر جلوس ہوتا ہوا گھر پہنچے گا. 11 بجے تک انشاءاللہ زیارت کرائی جائے گی. آپ حضرات اپنے خاندان والوں کو زیارت کرائیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ قصید بردہ شریف ہوگا. قصید بردہ شریف ایک بہت ہی بڑے بزرگوں نے اس قصیدے کو لکھا ہے. اور جب انہوں نے قصیدے کو لکھا، ٹھیک ہے، بردہ اس کا نام ہے. بردہ کے معنی چادر کے، بردہ کے معنی چادر کے آتے ہیں. جب انہوں نے قصیدہ لکھ کر رات میں سوئے ہوئے تھے تو خواب میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار انہیں نصیب ہوا ہے، اور حضور اپنی چادر ان کو اڑائے ہوئے ہیں، اپنی چادر ان کو اڑائے. تو صبح میں اٹھ کر دیکھا، انہوں نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ چادر ان کے اوپر موجود ہے، چادر ان کے اوپر موجود ہے. تو اسی لیے اس قصیدے کا نام بردہ رکھا ہے، چادر. ٹھیک ہے. چادر رکھا گیا. اس کی گھر میں انشاءاللہ اس کے بھی ذکر ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد والد صاحب کی، آپ کے صدر قائی صاحب کی دعا، خصوصی دعا ہوگی. آپ اس میں بھی شریک رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ صبح میں جو خول بازار میں جلوس نکلے گا درگاہ ارشاد علی بابا درگاہ سے، ٹھیک انشاءاللہ 8:30 9 بجے کے درمیان وہاں سے نکل جائے گا. اور 1 بجے سے پہلے، یعنی ظہر کی اذان سے پہلے ٹھیک ہے، ظہر کی اذان سے پہلے دیوان مستان درگاہ تک پہنچ جائے گا. وہاں اختتام ہوگا. وہاں والد محترم آپ کے سر قائی صاحب کی مختصر کتاب ہوگا وہاں پر.
لہٰذا آپ اس جلوس میں بھی شریک ہوں اور اس جلوس میں بھی شریک ہوں، اور جلوس کے آداب ملحوظ رکھیں، جلوس کے آداب ملحوظ رکھیں. یہ کسی اس کا ایرا غیرہ کسی اسٹرائک کے لیے، کسی ایسے ویسے کے لیے جلوس نہیں ہے، یہ جلوس محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جلوس محمدی ہے، اس کا خاص خیال رکھیں. یہ تو میلاد کے بارے میں ہوگا. ایک اور خاص بات، ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، ان کی فلاح و بہبودی کے لیے، ٹھیک ہے، ان کو فائنانشلی اسٹرانگ کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی بڑی مسجدیں بنائی، خانقاہیں بنائی، ان کی جگہوں کو وقف کیا تاکہ مسلمان اس میں سے، مسلمانوں کی ترقی ہو اس میں سے. اگرچہ کہ مسلمانوں کی ترقی، کوئی نیگیٹو بات نہیں کروں گا، مسلمانوں کی ترقی ہو. کئی لاکھ ایکڑ جائیدادیں ہیں ہمارے، اور یہ گورنمنٹ پراپرٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے. ہمارے بزرگوں نے اللہ کے لیے یہ پراپرٹی کو وقف کی، پراپرٹیوں کو وقف کی تاکہ، اور اس میں جو وقف کرنے والا ہوتا ہے اس کو واقف کہتے ہیں، اور اس کا منشا ہوتا ہے کہ منشا کیا ہوتا ہے، تاکہ یہ جو میں وقف کر رہا ہوں اس سے مسلمانوں کی فلاح ہو، بہبودگی ہو، اس سے مسلمانوں کو کچھ مدد ہو سکے. اس لیے یہ پرائیویٹ پراپرٹی، گورنمنٹ پراپرٹی نہیں ہے. لیکن ابھی جو پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا گیا ہے، وقف امینڈمنٹ بل 2024، اس میں ان جائیدادوں کو، جو ہماری پرائیویٹ جائیدادیں ہیں، اس کو چھینا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، چھینا جا رہا ہے. تو اس کے خلاف ایک کمیٹی تشکیل گئی، اس کو ہمیں ایک میل بھیجنا ہے اسکین کر کے. اب جب انٹر ہوں گے تو اسکینر وہاں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اعلانات بھی وہاں لگے ہوئے ہیں، اسکینر بھی ہیں. آپ کے پاس لینس اگر ہوگا تو لینس اوپن کر کے آپ اسکین کر لیں تو URL کوڈ ہوگا، اگر وہ کلک کر دیں تو میل آپ کا سینڈ ہو جائے گا. اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ گوگل جہاں سرچ کرتے ہیں، گوگل، جب گوگل کا اگر اوپن کریں گے گوگل کو تو وہاں پہ کیمرے کا ایک بٹن دیا ہوتا ہے، اس بٹن کو اگر کریں گے تو آپ کیمرہ اوپن ہو جائے گا. اب پھر آپ اسکینر کو اسکین کر دیں گے، جہاں پہ لگے ہوئے ہیں اسکینرز، بہت لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ 8 اسکینرز لگے ہوئے ہیں. اسکین کر دیں گے تو URL کوڈ آئے گا. URL کوڈ کو جب آپ کلک کریں گے آپ کا میل آئی ڈی اوپن ہوگا. میل آئی ڈی میں آپ اوپن میل کریں گے، سینڈ کر دیں گے تو وہ اس وقت بل کے خلاف ایک رائے مانگی گئی ہے، اس رائے کو ہمیں سبمٹ کرنا ہے. آپ حیران ہوں گے، تقریباً چلیے 30 کروڑ مسلمان نہیں، 20 کروڑ ہی مان لیں، 20 کروڑ ہی مسلمان مان لیں، تو کم از کم 10 کروڑ لوگوں کے پاس تو فون تو ہوگا، اور ایک کے پاس تو 2 فون ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک، ٹھیک، 10 کروڑ لوگوں کے پاس فون ہوگا. اب تک کتنے ایک 5-6 کروڑ تو گئے ہوں گے نا؟ نہیں. ہماری قوم ابھی سو رہی ہے، ہماری قوم ابھی سو رہی ہے. صرف آج کل رات تک کی، کل رات میں صرف 2 کروڑ ہوئے، 2 کروڑ یعنی 2% سمجھے، ہے نا؟ یہ کیا ہوگا؟ 20 کروڑ میں 2% تو کتنے پرسنٹ ہوگی؟ 10%. ارے بھائی سوچنے کی بات ہے. ایک تو مسجد ہمارے ہاتھ سے چلے گی، اب واپس نہیں آئے گی، ٹھیک، ہم نہیں، پھر اتنے مسلمان رہنے کے باوجود چلے گی. خیر الگ معاملہ ہے. اب کیا ہم اپنے درگاہیں، خانقاہیں، مساجد، ہمارے عاشور خانے، سب کو ہم اپنے آنے والی نسل کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے یہ ہونے دیا ہمارے آنکھوں کے سامنے؟ تو اس کے خلاف تھوڑے چوکنا رہیں، ہوشیار رہیں. صرف اپنے بریانی کہاں اچھی ملتی جمعہ کے بعد، کھانا کہاں اچھا ملتا، سب کچھ ہمارے پاس ہے، اور پتہ نہیں مسجد کے فوراً عشاء مطلب 2 رکعت نماز ہوتے ہی تیار رہتے بھاگنے کے لیے باہر. ارے کب تک کیسے کریں گے؟ بس کرو. کہ مسجد میں انگار ہے، انگار پہ بیٹھے ہوئے کہاں میرا جل رہی، نیچے کی جل رہی، پہلے بھاگ جاؤ. تو آپ مسجد میں ہیں، پہلے تو سب سے دیر سے آتے ہیں، فوراً بھاگیں. تو کم از کم آج نہ کریں، ہمیشہ نہ کریں، ٹھیک ہے، ہمیشہ نہ کریں. مسجد میں ہیں بیٹھے تو انشاءاللہ QR کوڈ باہر لگے بھی ہیں. انشاءاللہ ہمارے بچے بھی آپ کی مدد کے لیے باہر کھڑے بھی ہوں گے، اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے. تو لہٰذا آپ کے موبائل نکالیے، انٹرنیٹ آن کریے، ان بچوں کو دیجیے. بچے اگر آپ کو نہیں آ رہا ہے تو انشاءاللہ وہ بچے آپ کی مدد کریں گے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہوگا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ. مسجد غوثیہ کی تعمیر کے لیے رینوویشن کے لیے چندے کا اعلان آیا.